بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ سیریز قسط نمبر 5۔ سخاوت، ایثار اور جنت کی خوشخبری۔ مدینہ منورہ کی فضائیں ایمان کی خوشبو سے معطر تھیں، ہر طرف اسلام کا نور پھیل رہا تھا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنی زندگیاں اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ انہی عظیم ہستیوں میں ایک نام نہایت درخشاں تھا، حضرت طلحہ بن عبید اللہ۔ یہ وہی طلحہ تھے جنہوں نے جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے جسم پر زخموں کی بارش برداشت کی تھی، لیکن آج کی داستان ان کی بہادری نہیں بلکہ ان کی بے مثال سخاوت اور اللہ پر کامل یقین کی ہے۔ دولت کی کثرت، دل کی سادگی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت طلحہ کو تجارت میں بے حد کامیابی عطا فرمائی تھی۔ آپ مدینہ کے کامیاب ترین تاجروں میں شمار ہوتے تھے۔ ایک دن شام سے ایک بڑا تجارتی قافلہ آیا جس میں حضرت طلحہ کا سامان بھی شامل تھا۔ جب اس قافلے کا سامان فروخت ہوا تو حضرت طلحہ کو لاکھوں درہم کا منافع حاصل ہوا۔ اس وقت کے لحاظ سے یہ ایک بہت بڑی رقم تھی۔ رات کا وقت تھا لیکن حضرت طلحہ کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ ان کے دل میں ایک عجیب بے چینی تھی۔ ان کی زوجہ محترمہ نے پوچھا، اے طلحہ، آج آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ حضرت طلحہ نے فرمایا، مجھے فکر کھائی جا رہی ہے کہ میرے گھر میں اتنی زیادہ دولت موجود ہے اور ابھی تک میں نے اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ دولت میرے لیے آزمائش نہ بن جائے۔ اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان۔ یہ کہتے ہی حضرت طلحہ نے فوراً فیصلہ کیا کہ وہ اس ساری دولت کو اللہ کی راہ میں دے دیں گے۔ انہوں نے اپنے غلاموں کو بلایا اور کہا، جاؤ مدینہ کے فقراء، مساکین، یتیموں اور بیواؤں کو تلاش کرو، یہ سارا مال ان میں تقسیم کر دو۔ رات ہی رات میں مدینہ کی گلیوں میں خیرات تقسیم ہونا شروع ہو گئی۔ غریبوں کے گھروں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، یتیم بچوں کے چہرے کھل اٹھے اور بیواؤں کی دعائیں آسمان تک پہنچنے لگیں۔ حضرت طلحہ کے گھر میں صبح تک ایک درہم بھی باقی نہ بچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت طلحہ کے اس عمل کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد خوش ہوئے۔ آپ نے فرمایا، طلحہ، تم نے آج ایسا عمل کیا جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آیا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب حضرت طلحہ کے چہرے پر سکون اور اطمینان آ گیا۔ ان کی وہ بے چینی ختم ہو چکی تھی کہ انہوں نے دنیا کو چھوڑ کر آخرت کو اپنا لیا تھا۔ جنت کی بشارت۔ حضرت طلحہ کو دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری دی گئی تھی۔ وہ عشرہ مبشرہ میں شامل تھے، یعنی وہ 10 صحابہ جنہیں رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طلحہ فی الجنہ۔ یہ الفاظ سن کر صحابہ کرام کے دل خوشی سے بھر گئے اور حضرت طلحہ کی آنکھوں میں شکر کے آنسو آ گئے۔ ایک اور حیرت انگیز واقعہ۔ ایک مرتبہ حضرت طلحہ کے پاس ایک شخص آیا جو بہت محتاج تھا۔ اس نے مدد کی درخواست کی۔
حضرت طلحہ کے پاس اس وقت نقد رقم موجود نہیں تھی، لیکن آپ نے اسے خالی ہاتھ واپس نہیں جانے دیا۔ آپ نے فرمایا، میرے پاس ابھی نقد نہیں، لیکن میرے پاس ایک باغ ہے، تم اسے لے لو۔ یہ باغ بہت قیمتی تھا، لیکن حضرت طلحہ نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اسے اللہ کی رضا کے لیے دے دیا۔ سبق جو ہمیں ملتا ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی زندگی ہمیں کئی اہم سبق دیتی ہے۔ دولت ہونا بری بات نہیں، لیکن اس سے دل کا لگاؤ خطرناک ہے۔ اصل کامیابی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں ہے۔ اللہ کے لیے دیا گیا مال کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ سخاوت انسان کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ اختتامیہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ داستان ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دنیا کی دولت عارضی ہے، لیکن اللہ کی رضا ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اگر ہم بھی اپنی زندگی میں تھوڑی سی سخاوت، ایثار اور اللہ پر یقین پیدا کر لیں تو ہم بھی اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت طلحہ بن عبید اللہ جیسی سخاوت اور ایمان عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری اسٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارا دوسرا چینل ہے روشنی ہدایت، اس پر بھی ضرور وزٹ کریں، اس پر آپ کو بہت اچھی اسلامی اسٹوریاں ملیں گی۔